أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 17واں پارہ سورہ انبیاء سے شروع ہوتا ہے، جس کی پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ ہیں کہ غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، کیا مطلب؟ حساب تو قیامت کے دن ہوگا، تو قیامت کا دن نہ کہہ کر حساب کا وقت، حساب کا دن یہ کہا گیا ہے کہ اسی دن تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے اور دنیا میں تمہارے کیے گئے تمام عملوں کی جواب دہی کرنی ہے۔ اور تم ہو کہ غفلت میں ہو، اور ایسی غفلت ہے کہ کوئی تمہیں غفلت سے چونکا رہا ہے، پھر بھی تم اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ القلب کلما اشتدت به الغفلۃ اشتدت به القسوہ فإذا ذکر اللہ ذابت تلک القسوۃ کما یذوب الرصاص بالنار۔ یہ دل ایسا ہے کہ جیسے جیسے یہ دل اللہ کی یاد سے، آخرت کی فکر سے، قبر میں جانے سے غافل ہو جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جتنا وہ غافل ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ دل اگر سخت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کہا فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ غفلت اس طرح پگھل جاتی ہے جیسے آگ میں شیشہ پگھل جاتا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ
دل میں اگر غفلت آتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. پھر جہنم کا تذکرہ کرو، آدمی ڈرتا نہیں. قبر کا تذکرہ کرو، قبر کے عذاب و ثواب کا تذکرہ کرو. یہ بتاؤ کہ ایک دن منو من مٹی کے نیچے چلے جانا ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تمہیں اپنے عملوں کی جواب دہی کرنی ہے. آدمی کو ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی غافل ہو گیا ہے، اور غافل ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے. اور جیسے جیسے غافل ہوتا جاتا ہے تیسے جیسے دل سخت ہوتا جاتا ہے. تو غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو گیا. اب دل جب سخت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. تو اللہ کو جب یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو یہ دل کی جو سختی ہے یہ اس طرح پگھل جائے گی جیسے شیشے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو شیشہ پگھل جاتا ہے، ایسے تمہارے دل کی سختی پگھل جائے گی. تو دل کی سختی کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جتنے بھی رسول دنیا میں آپ سے پہلے آئے، اے ہمارے رسول، سب کے سب انسان تھے اور سب کے سب مرد تھے. دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی، نبیہ نہیں تھی کوئی. سارے نبی مرد تھے، عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جتنی بھی قومیں تھیں انبیاء کی، سب کے ذہن میں شیطان نے یہ فطور ڈال دیا تھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی جو ہے ہیومن نہیں ہونا چاہیے، سپر ہیومن ہونا چاہیے. پہلے کیا کہتے تھے کہ یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کیا کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے انسان نہیں ہو سکتا. جس طرح وہ لوگ بولتے تھے اسی طریقے سے آج لوگ بولتے. پہلے کیا لوگ بولتے تھے؟ انبیاء کی قومیں کیا بولتی تھی؟ یہ انسان ہے، حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے. تو انسان ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج پوری انرجی اس بات پر ضائع ہو رہی ہے کہ نبی ہے تو بشر نہیں ہو سکتا. پہلے کیا بولتے تھے؟ بشر ہے نبی نہیں ہو سکتا. آج کیا بولتے ہیں؟ نبی ہے تو بشر نہیں ہو سکتا. ایسا ہے. تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب مرد تھے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب انسان تھے، سب ہیومن تھے، سپر ہیومن نہیں تھا کوئی. اور یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں یقین نہ آتا ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلومات نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یہاں اہل ذکر سے مراد علماء یہود ہے اور علماء نصارہ. نصارہ کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات. تو علماء یہود کے پاس، یہودیوں کے پاس تورات ہے اور نصارہ کے پاس انجیل ہے. تورات میں بھی یہی موجود ہے اور انجیل میں بھی یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب ہیومن تھے، سپر ہیومن نہیں تھے، سب کے سب انسان تھے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو کہ کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو ہر ایک سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے. اور ہر عالم سے نہیں بلکہ مستند عالم جو ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے. یہاں یہ کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جن کے پاس علم ہے ان سے نہیں پوچھنے کے لیے کہا گیا، بلکہ جو سند رکھتے ہو، جو ماہر ہو. تو ہر عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا. ایک تو ہر آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا، اور دوسرے وہ عالم مسئلہ بتانے کا مجاز ہے جو مستند ہو،
ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھ سکتے. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں عالم ہوں لہذا مجھ سے مسئلہ پوچھو، ہر عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، بلکہ جو متخصص ہو، جو اسپیشلسٹ ہو. کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے، کہاں لے جاؤ؟ ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں، چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ. ہارٹ کی بیماری ہے تو ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے. اور یہ تو دین کا معاملہ ہے. ہر انسان سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے اور ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، بلکہ اس عالم سے مسئلہ پوچھئے جو باسند ہو، جو متخصص ہو، جو اسپیشلسٹ ہو. یہ بات بھی معلوم. یہاں تو عالم یہ کہ لوگ ہر عالم سے مسئلہ پوچھنے لگتے، اور عالم بھی چاہے اسے علم نہ ہو مسئلہ بتانے میں بالکل دریغ نہیں کرتا، مسئلہ بیان کر دیتا ہے. اور پھر جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے سب بشر تھے. بشریت کی دلیل دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء سب کھانا کھاتے تھے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کھانا کھاتے تھے. کھانا کون کھاتا ہے؟ ہیومن کھاتا ہے، سپر ہیومن کھاتا ہے. ہیومن انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دلیل دی گئی کہ جتنے انبیاء سب بشر تھے، اور بشریت کا خاصہ یہ کہ کھانا کھاتا ہے اور دوسرے مر جاتا ہے. وما کانوا خالدین، کوئی ہمیشہ نہیں رہا، اس کا مطلب اسے موت آ گئی. تو جو کھانا کھائے وہ ہیومن ہوتا ہے، اور جو مر جائے وہ ہیومن ہوتا ہے. اور تم کہتے ہو کہ نبی کو سپر ہیومن ہونا چاہیے. جتنے انبیاء آئے سب کھانا کھاتے تھے اور سب اس دنیا سے چلے گئے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء جتنے بھی آئے سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے، ورنہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہوتی اور نہ انہیں موت آتی. وہ کھانا کھاتے تھے اور مرتے بھی تھے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن حکیم میں سب سے حسین دلیل توحید کی یہی ہے، سب سے مضبوط دلیل، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. بڑی پیاری دلیل دی گئی ہے اور یہ بالکل بدیہی ہے، ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. کیسے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا. کیا مجال کہ سورج نکلنے میں ذرہ برابر تاخیر کرے. اپنے وقت پر سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا. اگر کوئی اور معبود ہوتا تو ہم یہ دیکھتے کہ کبھی سورج مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں ڈوبتا ہے، کبھی مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، کبھی جنوب سے نکلتا ہے اور شمال میں ڈوبتا ہے، کبھی شمال سے نکلتا ہے جنوب میں ڈوبتا ہے. پپیے کے درخت پر ہمیشہ پپیا ہی لگتا ہے، انگور کی بیل کے اوپر ہمیشہ انگور ہی لگتا ہے، ناریل کے درخت پر ہمیشہ ناریل ہی لگتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ناریل لینے کے لیے ناریل کے درخت کے پاس پہنچے تو وہاں آم لگا ہوا. یہ یکسانیت بتاتی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا تصرف چلتا ہے. اگر کوئی اور معبود ہوتا تو اکثر ایسا ہوتا کہ ہم پپیا لینے کے لیے پپیے کے پیڑ کے پاس گئے تو وہاں آم لٹکا ہوا ہے. اس کا مطلب کوئی اور ہے متصرف جو اپنا تصرف دکھا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ پپیے کے درخت پہ پپیا لٹکے اور دوسرا کہہ رہا ہے پپیے کے درخت پہ آم لٹکا ہوا ہونا چاہیے. تو اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ ہے ہی نہیں. دیکھو شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شرک فی ذات اور ایک ہوتا ہے شرک فی صفات. شرک فی ذات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ جیسا ہی کوئی اور معبود ہے. جیسے لوگ دیوی دیوتا مانتے ہیں نا کہ یہ دیوی ایسا کر دیتی ہے، وہ دیوتا ایسا کر دیتا ہے، وہ سمندر کا دیوتا ہے تو وہ ہواؤں کا دیوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ شرک فی ذات ہے. شرک فی ذات کا مطلب اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود مان لینا کہ وہ بھی ہے، یہ ہے شرک فی ذات. کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے یہ بھی شرک فی ذات ہے. اور شرک فی صفات کس کو کہتے ہیں؟ شرک فی صفات کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفت جس معنی میں اللہ کے لیے بولی جاتی ہے
اس معنی میں کسی انسان کو متصف کر دیا جائے اور کسی انسان کے لیے بولا جائے تو یہ شرک فی صفات ہے. مثلا اللہ بیٹا بیٹی دیتا ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے، یہ شرک فی صفات ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب جانتا ہے تو غیب کا علم رکھنا یہ اللہ کی صفت ہے. کسی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس کو بھی غیب کا علم ہے، یہ شرک فی صفات ہے. تو شرک کی دو قسمیں، شرک فی ذات اور شرک فی صفات. شرک فی ذات کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود مان لینا کہ وہ بھی معبود ہے، وہ بھی عبادت کے لائق ہے. اور شرک فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کی صفت ہے بےعینی، وہی صفت کسی غیر کے اندر بھی ہے. جیسے اللہ غیب کا علم رکھتا ہے، وہ اس کی صفت ہے، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتا ہے، یہ شرک فی صفات. اور ان دونوں کا ماننے والا مشرک، شرک فی ذات کا اعتقاد رکھنے والا یہ بھی مشرک، اور شرک فی صفات کا ارتکاب کرنے والا یہ بھی مشرک، دونوں مشرک. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال دے تقدیر کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو رہا ہے، اس طریقے کا فطور اگر ذہن میں آ جائے تو سمجھو یہ فطور شیطان ڈال رہا ہے. اس وقت یہ آیت یاد کرنی چاہیے. کون سی؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، سوال تم سے کیا جائے گا. اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. غلام کی کیا مجال کہ آقا سے سوال کر سکے؟ تو اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ تم سے سوال کیا جائے گا. لہذا جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ایسا کیوں ہو رہا ہے. تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے. تو جب بھی ایسی کوئی عقل کے خلاف بات دکھے کہ یار عقل اس کو نہیں مانتی، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقل ابا کرتی ہے اس بات کو ماننے سے، تو فوراً یہ آیت یاد رکھو. کون سی؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، سوال تم سے کیا جائے گا. اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. لہذا آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو وہی بات صحیح ہے. اس کے بعد لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے پیر، ہمارے بابا یہ ہمیں بخشوا لیں گے. یہ اعتقاد، سفارش کر کے بخشوا لیں گے، ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. بتایا گیا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. دو باتیں، اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، ایک. اور یہاں فرمایا گیا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے بارے میں سفارش کا حکم ہوگا. ایک تو یہ کہ ہر آدمی سفارش نہیں کر سکتا، اور دوسرے ہر ایک آدمی کے بارے میں سفارش نہیں کی جا سکتی. دو باتیں، ہر آدمی سفارش نہیں کر سکتا ایک، اور ہر آدمی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا. کیا معلوم ہوا؟ اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں سفارش کا حکم دے گا، اجازت دے گا، اسی کے بارے میں سفارش ہوگی. اور کس کے بارے میں سفارش کا اذن ہوگا، اجازت ہوگی؟ جو شرک کر کے نہیں گیا ہے. جیسا کہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے دنیا میں میرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا. اب لوگ سر سے پاؤں پر شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ عقیدہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، یہ تصور بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے پیر، ہمارے بابا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے، یا نبی ہماری سفارش کر دے گا، کوئی اور ہماری سفارش کر دے گا. قطعاً نہیں. یہ دو باتیں ذہن میں رہیں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا،
اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کے بارے میں سفارش کا حکم ہو. وہ گنہگار جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کے بارے میں سفارش کی اجازت ہوگی. یہ دو باتیں ذہن میں رکھی جائیں. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو. اور اللہ کس سے راضی ہوگا؟ توحید والے سے. مشرک سے اللہ راضی نہیں ہوتا. مشرک تو دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہوتا ہے، سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا خیر اور سب سے بڑی بھلائی اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے. تو سفارش کے بارے میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں. بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، سفارش تو دور کی بات ہے، جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک کوئی بول بھی نہیں سکتا. فرشتے نہیں بول سکتے، فرشتے کانپ رہے ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے. ہر ایک آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا کسی کی جب تک اللہ اجازت نہ دے. اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. اور کتنا جلد باز ہے؟ آدمی کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا. لیکن اتنا جلد باز ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مٹی سے نہیں بلکہ اجلت سے بنایا گیا ہے. یعنی اس کا مادہ تخلیقی اجلت ہے. خلق الانسان من عجل، انسان بنایا گیا مٹی سے لیکن اتنا جلد باز ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا مادہ تخلیق جس سے وہ بنایا گیا وہ اجلت ہے. جلد بازی سے اس کو پیدا کیا گیا. اتنا بڑا جلد باز ہے. یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں مجھے کچھ جلدی سے مل جائے، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے. اور جب جلدی سے نہیں ملتی، جیسے دعا کی قبول نہیں ہو رہی، مسئلہ ہے اللہ کی. بعض دعائیں 10 سال بعد 20 سال بعد قبول ہوتی، مسئلہ ہوتی ہے اللہ کی. اب دیکھتا ہے کہ میں نے دعا کی، دعا قبول نہیں تو اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے. انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اور اتنا جلد باز ہے کہ مٹی سے نہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ جلد بازی کے مادے سے پیدا کیا گیا. خلق الانسان من عجل، یہ انسان کی جلد بازی کو بیان کرنے کے لیے کتنا جلد باز ہے. ایک حسین اسلوب ہے، ایک حسین تعبیر ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائے گی کہ جہنم جس سے تم غافل ہو، اس کی آگ کی گرمی، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو تم گھبرا جاتے ہو. اس کی گرمی دیکھنا چاہتے ہو؟ بتائے گا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. کوئی بات اگلوانی ہوتی ہے تو پولیس 3rd ڈگری استعمال کرتی ہے، پھر اگل دیتا ہو. پہلے نہیں بتاتا، اگلتا نہیں. جب 3rd ڈگری استعمال ہوتی ہے تو فوراً اگل دیتا ہے، بول دیتا ہے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہاں ہم نے ظلم کیا ہے. یہاں عالم یہ 3rd ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کی ہلکی سی ہوا اگر لگ جائے، ہلکی سی ہوا چھو جائے، مس مانے چھو جانے، ٹو ٹچ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، ارے جہنم کی ہوا معمولی تم کو لگ جائے تو کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہم ظالم تھے. 3rd ڈگری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہوا جہنم کی لگ جائے تو فوراً بول دیں گے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ظالم تھے، ہم مشرک تھے، ہم بدعتی تھے، سب تھے. جب ہلکی سی جہنم کی ہوا لگنے پر یہ حالت ہے تو بولو جہنم میں جس کو ڈال دیا جائے گا اس کی کیا حالت ہوگی. اور اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازویں رکھیں گے. اس سے پتا چلا میزان کی جمع موازین، ایک ترازو نہیں کئی ترازو ہوں گے. بہت ساری ترازویں لگا دی جائیں گی. کیا تولا جائے گا؟ اعمال تولے جائیں گے. وہاں تو بدن کے اوپر کچھ رہے گا ہی نہیں، ننگا رہے گا آدمی. تو تولا کیا جائے گا؟ اعمال تولے جائیں گے. اس کے لیے ترازو لگا دیجیے. ایک ترازو نہیں، موازین میزان کی جمع ہے، ترازویں لگا دی جائیں گی. وَنَزَعُ، اور ٹھیک ٹھیک تولے گی. دنیا میں تو آدمی ڈنڈی مار لیتا ہے
तौलते हुए कुछ कमी बेशी कर लेता है। अल्लाह ने फरमाया ठीक ठीक तौलने वाली तराजू में लगाई जाएंगी, और फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी के साथ जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। और आगे फरमाया गया तौल कैसा होगा, व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, अगर राई, खरदल मैंने कहते राई के दाने के बराबर भी अगर किसी ने अमल किया होगा तो हम वो अमल हाजिर कर देंगे। अल्लाहु अकबर। बताया गया कि अगर राई के बराबर भी अमल होगा तो वो तराजू बता देगी कि राई के बराबर इसने अमल किया है क्या नहीं किया है। तो बताओ आजकल जितने लोग हैं करोड़ों रुपया आवाम का खा करके डकार नहीं लेते हैं, जब एक राई के बराबर भी अमल वो मीज़ाने अमल बतला देगी, तराजू बतला देगा कि इसने एक राई के दाने के बराबर अमल किया है, तो ये करोड़ रुपया हजम करके जो डकार नहीं लेते हैं ये वहां क्या जवाब देने वाले। जब तराजू बतला देगी कि ये राई के बराबर नहीं, ये तो पूरा का पूरा जखीरा खा करके आए हुए हैं, इतने बड़े हराम खोर हैं, इन हराम खोरों को जब पेश किया जाएगा मीज़ान अमल के ऊपर, तब पता चलेगा इनको कि हमने कितने हराम खा, और पता नहीं इनके पास क्या उज्र है, हराम खा रहे हैं सब। इन्होंने क्या एक्सक्यूज सोच रखा है कि अल्लाह के सामने वो एक्सक्यूज पेश कर देंगे और हम बच जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर राई के दाने के बराबर भी अमल किया होगा और वो तराजू बतला देगी, तो ये हरामखोर जिन्होंने करोड़ों रुपया आवाम का खा करके डकार भी नहीं लिया होगा, इन्हें क्या जवाब देना है, इनकी क्या हालत होगी, आप अंदाजा लगा लो। कितने लोग हैं जो लोगों को कुछ पैसे दे देते हैं, बाकायदा गरीबों को लाइन लगवाते हैं, गरीब गर्मी में औरतें मर्द सब लाइन में लगे रहते हैं, चंद किलो गल्लों के ऊपर, चंद रुपयों के ऊपर, ये सब दिखावा है। द पीपल आर जस्ट शो ऑफ, बिल्कुल मोस्ट ऑफ देम है, सब नहीं मोस्ट ऑफ शो ऑफ, दिखावे के। अब जब मीज़ान अमल के ऊपर इनकी अमल पेश होंगे तो मीज़ान बता देगी सब पे सब शो ऑफ है, सब पे सब दिखावे के, इनके किसी अमल का कोई वजन नहीं। अल्लाह। और मुशरिक, अल्लाह, और अल्लाह ने फरमा दिया फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, ये मीज़ान लगा दी गई है, लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे होंगे कि उनको इस मीज़ान के ऊपर लाया ही नहीं जाएगा तौलने के लिए, बल्कि इनके बारे में बगैर तौले हुए, बगैर तराजू कायम किए, तराजू पर तौले बगैर इनके बारे में फैसला हो जाएगा, ले जाकर उठा करके जहन्नम में। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की निगाहों से गिर गए होंगे। अल्लाह की निगाहों में जो बेवजन हो जाए उसको वजन के करने की तराजू के ऊपर क्यों लाया जाए। एक है आदमी बुलंदी से गिर जाए, एक गिरना ऐसा होता है ऊपर से नीचे आ गया, और एक है लोगों की निगाहों में गिर जाए, और तीसरा गिरना होता है खुद अपनी निगाहों में गिर जाए, और चौथा गिरना होता है आदमी अल्लाह की निगाहों में गिर जाए। मुशरिक जो होता है वो अल्लाह की निगाह में गिर जाता है, लिहाजा अल्लाह की निगाहों में मुशरिक का कोई वजन नहीं होता, और जब उसका कोई वजन ही नहीं है तो उसको वजन करने के तराजू के ऊपर पेश क्यों किया जाएगा, उसका कोई वजन ही नहीं है। तो फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन हम उनको कोई वजन ही नहीं रखेंगे, वजन ही नहीं कायम करेंगे उनके लिए। तो ये जो मीज़ानें कायम की गई हैं ये दूसरों के लिए है, और मुशरिक के लिए मीज़ान कायम ही नहीं की जाएगी, डायरेक्ट उसके लिए ले चलो इसको। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया जा रहा है। वो लोग ईदगाह में चले गए, ईद मनाते थे पहले मुशरिक भी, उन्होंने क्या किया, ईदगाह में नहीं गए, कहने लगे मैं बीमार हूं, और कुल्हाड़ा उठाया और बुतखाने में घुस गए, और सारे बुतों को जो छोटे छोटे को तोड़ करके बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। अब ईदगाह से आए, कहा कि किसने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया। बताइए, ये माबूद हैं जो टूटे फूटे हुए हों, ये माबूद हैं, ये हाल है माबूद का। जो टूट फूट जाए माबूद कैसे हो सकता है। कहा कालू समेना फतन यस्कुरुहुम युकालू, हमने एक नौजवान को सुना है, छोकरे को, एक छोकरे को सुना है कि वो इनका नाम ले रहा था, तो इनके साथ कुछ तो भी मुझे करना है, बुतों के साथ। कहा कि अच्छा लाओ छोकरे को बुला करो, फतन ना छोकरा। एक मुफस्सिर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ये
غیروں کی نگاہ میں چھوکرے تھے لیکن اللہ کی نگاہ میں پوری امت تھی. ان ابراہیم کان امتن، تنہا آدمی پوری امت تھا. تو اصل یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہو جائے، اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو جائے. یہ ہے حضرت ابراہیم اپنی قوم کی نگاہ میں چھوکرے تھے، ایک نوجوان ایک چھوکرا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں پوری امت تھے. اللہ کروڑوں کے برابر ایک آدمی. ان ابراہیم کان امتن، قوم کہہ رہی ہے چھوکرا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ پوری امت ہیں. تو اصل یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہ میں بڑے بن جائیں، اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں. قوم کی نگاہ میں چھوکرے اور اللہ کی نگاہ میں پوری امت. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. لاؤ اس کو لاؤ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پنچ بیٹھے لائے. انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نہیں یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا بل فعلوا کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے. اب دیکھو بڑے کا دو مطلب، میں بتوں سے بڑا ہوں، انسان بڑا ہوتا پتھر سے، ان سے بڑا ہوں صحیح ہے. اور ان کے بڑے نے وہ جس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا تھا وہ بھی مطلب ہے کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر یقین نہ آتا ہو تو پوچھو، یہ جو ہیں حضرت جن کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا تو سمن کسی والا رؤوسہم، سب کی گردنیں جھک گئی، سب کی گردنیں جھک گئی. دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکے تو کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوه، اس کو جلا دو. اس کا مطلب دلائل کے جواب میں اگر آدمی دادا گیری پر اترتا ہے پتہ یہ چلا کہ آدمی غلطی کے اوپر ہے، اس کا موقف غلط ہے، اس کا اسٹینڈ غلط ہے. دلیل کا جواب دلیل سے آدمی نہ دے سکے، دادا گیری پر اتر آئے تو سمجھو کہ وہ لاجواب ہے، وہ غلطی کے اوپر ہے. حضرت ابراہیم دلیل دے رہے کہ پوچھ لو. اب انہوں نے گردنیں جھکا دی، کہنے لگے اس کو جلا دو، یہ دادا گیری ہے. دلیل کا جواب دلیل سے دو. دلیل کا جواب اگر کوئی دادا گیری سے دے رہا ہے اس کا مطلب اس کا اسٹینڈ، اس کا موقف بالکل غلط ہے. آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا. ادھر وہ آگ میں گرے، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اللہ نے نہیں کہا کہ اے آگ بجھ جا، یہ بھی تو بول سکتا تھا. اللہ کیا بولتا؟ اے آگ بجھ جا، اس لیے کہ میرا خلیل تیرے اندر گیا ہے تو بجھ جا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو بجھ جا، تو جلتی رہ، جلتی رہنے کے ساتھ تو ٹھنڈی ہو جا. یہ کمال ہے، کیا قدرت اللہ. آگ جل رہی تو ٹھنڈی ہے. ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اگر اللہ والے ہو جائیں تو چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہو تو آگ ہمارے لیے ٹھنڈی ہو سکتی ہے. اگر اللہ والے ہو جائے جلتی ہوئی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے. اللہ نے نہیں کہا کہ اے آگ تو بجھ جا، تو جلتی رہے، جلتی رہنے کے ساتھ تو ٹھنڈی ہو جا، برتن ٹھنڈی ہو جا. اور پھر سلامن کیوں کہا؟ اگر اللہ سلامن نہ کہتا تو ٹھنڈی اتنی ہو گئی تھی آگ، ٹھنڈی سے مر جاتے تھے. اسی وجہ سے کہا سلامن، اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈک سے موت آ جائے. سلامن نہ کہتا تو ٹھنڈی سے مر جاتے. ایک ہے آگ جل رہی ہے، جلتے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ اتنی ٹھنڈی مت ہو جائے کہ ٹھنڈی سے میرا خلیل مر جائے بلکہ سلامتی والی ہو جائے. کیا کمال ہے، کیا قدرت ہے. ایسے معبود کو چھوڑ کر کے لوگ کہاں کہاں اپنا سر پھوڑ رہے ہیں، کہاں کہاں کن کن آستانوں کے اوپر جا جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے کن کن سے مانگتے ہیں. آگے حضرت داؤد کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک آدمی کو پکڑ کر کے لایا ہے، ففہمناہا سلیمان. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ پورا بیان کیا گیا. کہا کہ اے داؤد یہ بکریوں کا چرواہا ہے یہ، اور یہ بکریوں کا مالک ہے. اس کی تمام بکریاں رات کے وقت میرے کھیت میں آئیں اور میری پوری کھڑی کھیتی کو صاف کر گئیں. فیصلہ کیجئے. حضرت داؤد نے کہا کہ ایسا ہے، تیری ساری بکریاں اس کے کھیت میں داخل ہوئی اور اس کی کھڑی کھیتی کو چر چک گئی، کیا ایسا ہی ہے؟ بولے ہاں ایسا ہوا ہے. کہا کہ تو نے غفلت برتی ہے لہذا تجھے سزا دی جائے گی.
تو اپنی ساری بکریاں اس کھیتی والے کو دے دے. پریشان ساری وہ کھیتی والے کو اس نے ساری بکریاں دے دی. باہر نکلا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ کیا ہوا؟ کہا کہ فیصلہ کیا ہوا, ننگا ہو گیا اور کیا ہے, وہ بکریاں میری ساری کی ساری اس کھیتی والے کو دی گئی. کہا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے, میرے ابا فیصلہ نہیں کر سکے. حضرت داؤد کو معلوم ہوا, کہا کہ بیٹے نے ایسا کہا کہ بلا اس کو, کہا کہ بیٹے تو فیصلہ کر, فیصلہ میں نے غلط کیا ہے. کہا فیصلہ غلط ہے, اس لیے کہ فیصلہ ایک طرفہ ہو گیا ہے. تو کہا بیٹے تو فیصلہ کر. کہا کہ یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں جس کی کھیتی کا نقصان ہوا ہے, اور یہ چرواہا اس کی کھیتی کے اندر جا کر کے کام کرے, اس کی گڑائی کرے, جتائی کرے اور فصل لگائے. فصل جب اسی حالت میں آ جائے جس حالت کے اندر بکریاں اس کھیت میں داخل ہو کر کے اس کا کھیت چر گئی تھی, اس حالت میں کھیتی آ جائے تو یہ پوری کی پوری بکریاں بکری والے کو دے دی جائے اور کھیتی والا اپنی کھیتی لے لے. یہ فیصلہ کیا جائے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو یہ فہم عطا کی تھی, یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نے ان کو عطا کی تھی. اللہ. غنم مانے بکری, گوٹ, غنم بکری. غنم کے اوپر ایک بات یاد آئی, آج کل فیس بک کے اوپر یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ فطرانہ یعنی زکات الفطر, ایک ہوتی ہے زکات اور ایک ہوتی ہے زکات الفطر. زکات جو ہوتی ہے وہ سال گزرنے کے بعد دی جاتی ہے. کتنا؟ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا خریدنے کا پیسہ ہے یا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا پیسہ ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو ہر 100 کے اوپر 2.5 روپیہ آپ نکال دیں. اگر 7.5 تولہ سونا سے کم کا پیسہ ہے, 52.5 تولہ چاندی سے کم چاندی ہے یا اس سے کم پیسہ ہے تو اس پر زکات نہیں. یہ تو زکات ہے جو سال بھر میں دی جاتی ہے, تو فرض ہے. اور یہ کون آدمی دے گا؟ ایک تو سال گزر جانے کے بعد دی جائے گی اور دوسرے جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا. لیکن زکات الفطر جو فطرانہ دیا جاتا ہے یہ بھیک مانگنے والا بھی دے گا, اس لیے کہ یہ جو فطرانہ دیا جاتا ہے, زکات الفطر دی جاتی ہے, یہ فرض ہے. یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ روزے کے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے, کوئی نقص ہو گیا ہے, تو فطرہ دے کر کے اللہ اس فطرے کے ذریعے اس کی بھرپائی کر دے اور اس کا تدارک کر دے. یہ اس لیے دیا جاتا ہے. تو ایک فقیر کو بھی وہ بھی روزہ رکھتا ہے, لہذا فقیر کو بھی یہ زکات نکالنی ہے جس کو زکات الفطر کہتے ہیں. زکات الفطر کب نکالنا چاہیے؟ نماز عید سے جانے سے پہلے نکال دینا چاہیے. اگر نماز عید کے بعد نکالتا ہے تو وہ صدقہ ہے, زکات الفطر نہیں جو فرض ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن یا 2 دن پہلے نکال دیتے تھے. 1 یا 2 دن پہلے نکال دے, اس کے پہلے نہیں نکالنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ملتا, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اور اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے تو وہ مقصود فوت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ زکات الفطر کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کپڑے لے لیں یا اس دن غلہ لے کر کے آدمی اچھے سے اچھا کھا سکے. اگر بہت پہلے دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ غلہ نکل جائے, بیچ کر کے کسی اور مصرف میں لگا دے, تو زیادہ پہلے بھی نہیں دینا چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 1 دن یا 2 دن پہلے فطرانہ نکال دے, یا اگر 1-2 دن پہلے نہ نکال سکے تو عید کے دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے وہ فطرہ نکال دے. بعض لوگ کہتے ہیں 2.5 کلو, ایک سا کا اندازہ الگ الگ لوگوں نے کیا ہے, تو آپ کو معلوم ہے. اب یہ بھی فیس بک کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے کہ نقدی دی جائے, روپیہ دیا جائے یا غلہ دیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں غلہ ہی دیا جائے, اگر غلہ نہیں دیتے ہیں تو فطرہ ادا نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نقدی ہی دینا چاہیے. جھگڑا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیچ بیچ کا اعتدال کو جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے. کوئی غلہ دے دے تب بھی صحیح ہے, اور کوئی پیسہ دے دے وہ بھی صحیح ہے. اس لیے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ برف بیچنے کے لیے آتے تھے, برف بیچنے والے,
تو ہم لوگ گیہوں دے کر کے وہ برف لے لیتے تھے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ 1 کوئنٹل یعنی 100 کلو دے کر کے ہم لوگ کپڑا لے لیتے تھے. تو گویا کہ گزشتہ زمانے میں یہ غلہ بھی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا, بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا. کھجور ہے بطور کرنسی, تو اگر غلہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے, اور اگر روپیہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے. اس لیے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو بہت مشہور ہے, جس کو حدیث مسرات کہتے ہیں. مسرات, میم, صاد اور ڈبل رے, الف اور بولتے. مسرات کس کو بولتے؟ ایک آدمی بکری خریدنا, آپ کے پاس بکری ہے, اب میں آیا خریدنے کے لیے, تو آپ نے کیا کیا, اس کو صبح سے دوہا نہیں اور دودھ پورا اس کے تھن میں جمع ہے. اب میں خریدنے کے لیے, ارے یار یہ بکری تو بڑی دودھاری ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس بندے نے وہ صبح سے اس کو دوہا نہیں ہے. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھئی یہ بکری بڑی دودھاری ہے اور اس کی چھاتی میں پورا دودھ بھرا ہوا ہے, تو ایسی بکری کو مسرات کہتے ہیں. اب گھر پہ لاتے ہیں اور جب دوہتے ہیں تو ایک دفعہ دوہنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو وہ دودھاری نہیں ہے. تو اب اس بکری کو واپس کر کے آپ اپنا پیسہ لے سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, اور اگر رکھنا چاہے تو بکری کو رکھ سکتے ہیں. اور دوسرے, اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو یہ جو دودھ آپ نے دوہا ہے اس کے بدلے میں 1 سا دے دیں. وہ جو ہم لوگ 1 سا فطرانے میں نکالتے ہیں, 1 سا الگ سے دے دیں. کیوں؟ اس دودھ کے بدلے میں جو آپ نے دودھ دوہا اس کی چھاتی میں جو جمع تھا. اب بتاؤ یہ جو 1 سا یہ جو دیا گیا ہے دودھ کے بدلے میں, یہ کیا ہے؟ کرنسی ہی تو ہے. پیسہ نہیں دیا جا سکتا کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں آپ 1 سا کا, اور 1 سا کھجور بھی دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور اور یہ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا. لہذا آدمی زکات الفطر کو نقدی کے طور پر بھی دے سکتا ہے, پیسہ دے سکتا ہے غریبوں کو, اور دوسرے غلہ دینا چاہے تو غلہ. لہذا جو لوگ یہ کہتے غلہ ہی دیا جائے, غلہ اگر نہیں دے رہا تو جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے نقدی ہی دی جائے, غلہ نہیں دے سکتے. دونوں ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے ہیں, انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں, اور بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے. کوئی نقدی دے دینا چاہے نقدی دے دے, کوئی غلہ دینا چاہے تو غلہ دے. اس کے بعد دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں. نوح کو پریشانی ہوئی تو انہوں نے دعا کی, ان کو کرب مانے بہت زیادہ تکلیف. اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح کی دعا کو قبول فرمایا. ان کی دعا کیا تھی؟ ربی انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں, میری قوم میرے اوپر غالب آ گئی, میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی, پوری قوم ڈوب گئی. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت ایوب کوئی بیماری لگ گئی تھی, انہوں نے دعا کی, رب انی مسنی الضر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے, تو ارحم الراحمین, بیماری دور ہو گئی. یہ بتاؤ, دیکھو نوح کو پریشانی لائی کوئی, اللہ سے مانگا. ایوب علیہ السلام کو بیماری لائی کوئی, اللہ سے مانگا. اور پھر آگے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے, بڑے غور سے سنیے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. نبیوں کے لیے قاعدہ ہے کہ جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو بستی سے نہیں بھاگ سکتے. یہ مولوی میں اور ایک نبی میں فرق ہوتا ہے, ایک عالم میں ایک مولوی میں. مولوی کبھی بھی نوکری چھوڑ سکتا ہے, ایک مسجد سے دوسری مسجد, ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں جا سکتا ہے. نبی کے لیے اجازت نہیں ہے. جس بستی میں جاتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا. یہ بھاگ گئے, دیکھا کہ قوم مان نہیں رہی ہے, غصے میں آئے اور یہ کہہ کر کے نکل پڑے کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور نبی جب بستی سے نکل جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہی ہے. اب بستی گھبرا گئی پوری کی پوری, بچوں کو لے کر کے, جانوروں کو لے کر کے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے, چلانے لگے. عذاب ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا, لیکن ان کے رونے کی وجہ سے سروں کے اوپر آیا ہوا عذاب ہٹا دیا گیا. اور گرفت کن کی گئی؟ حضرت یونس علیہ السلام. ان کو اٹھا کر کے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا, مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے, یہ سزا دی گئی. اس کا مطلب ہے اگر نبی بھی غلطی کرے تو اس کی سزا ہو, اس کے لیے سزا ہے. ہم لوگ تو معمولی لوگ ہیں, کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اب جب عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہے, ایسا ہے, ویسا ہے. دنیا بھر کی شکوے شکایتیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری خطا کیا ہے.
یہاں ایک نبی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکا, بستی چھوڑ کر کے بغیر اللہ کی اجازت کے بھاگ نکلا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور 3 اندھیروں میں بھیج دیا. کتنی تاریکیں؟ ایک مفسر لکھتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں یہ جب گئے تو 3 تاریکیوں میں تھے. ایک ہے مچھلی کا پیٹ, وہاں تاریکی, کمال, آدمی آکسیجن کے بغیر مر جاتا ہے اور یہاں مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچانے والا ہے؟ اگر آدمی اچھا ہو تو آکسیجن کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. آکسیجن کا بھی تذکرہ ہے. مریض لنگس کی بیماری میں مبتلا ہے, نظام تنفس پورا کا پورا تباہ ہو چکا ہے, گیس کے لیے دوڑ رہے ہیں اور ڈاکٹر اتنے سنگ دل ہیں کہ باقاعدہ بریک کر رہے ہیں. 40-40 ہزار کا ایک گیس سلنڈر دیا جا رہا ہے اور اللہ کی نعمت یاد نہیں آتی کہ فری میں ہم کو آکسیجن مل رہا ہے. کہیں بھی ہم رہیں آکسیجن اللہ مہیا کرتا ہے. اللہ کا شکر جتنا ادا کرو کم ہے. ایک نعمت کے اندر کتنی نعمت ہے. آدمی سانس نہ لے تو مر جائے گا اور وہ سانس اندر چلی جائے باہر نہ نکلے تب بھی مر جائے گا. ایک نعمت کے اندر تو 2 نعمتیں ہی دکھ رہی ہے. ہوا اندر گئی, یہ اللہ کی نعمت, اگر نہ جائے تو آدمی مر جائے, اور یہ ہوا اندر ہی رہ جائے تو آدمی مر جائے گا. یہ ہوا باہر آنی چاہیے. تو ایک نعمت کے اندر 2 نعمتیں. کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا. آکسیجن کیسے پہنچ رہا ہے؟ آکسیجن پہنچ کہاں رہا ہے لیکن اللہ پہنچا رہا ہے. اب یا تو اللہ نے آکسیجن پہنچایا اور یا تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کسی کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کا محتاج نہیں ہوں, بغیر آکسیجن کے بھی جتنا چاہوں زندہ رکھ سکتا ہوں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر یہ تصویر نہ بیان کرتے تو قیامت تک میں مچھلی کے پیٹ میں بغیر آکسیجن کا رہتا. اللہ اکبر, 1-2 گھنٹے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ان کو زندہ رکھتا تھا بغیر آکسیجن کے. تو جو طاقت بغیر آکسیجن کے کسی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتی ہو تو وہ ہماری بیماری کو بغیر آکسیجن کے کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ ہم آکسیجن کے محتاج تھوڑی ہیں, اس لیے کہ ہمارا رب آکسیجن کا محتاج ہے. تو 3 تاریکی, ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, اندھیرا ہے پورا کا پورا, اور دوسرے رات کی تاریکی ظلمت اللیل. یہ ہے ایک تو ظلمت الحوت مچھلی کی تاریکی, دوسرے ظلمت البحر دریا کی تاریکی, پانی میں ہے نا تو پانی کی تاریکی, اور تیسرے ظلمت اللیل رات کی تاریکی. 3 تاریکیوں کے اندر ہیں, یہ 3 اندھیرے ہیں. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, دوسرے رات کا اندھیرا, اور تیسرے پانی کا اندھیرا. 3 اندھیاریوں میں ہیں اور اللہ زندہ رکھ رہا ہے, ان کو دیکھ رہا ہے, ان کی پکار سن رہا ہے. اب بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں ہے, مچھلی ادھر ادھر چل رہی ہے. کسی نے سوال کیا تھا اس آدمی کا نام بتائیے جس کی قبر سے لے کر چلی ہو, جس کی قبر سے لے کر دوڑی ہو, اس آدمی کا نام بتاؤ. حضرت یونس, وہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر ہی تو تھی. دیکھا دوڑ رہی. تو 3 تاریکیوں کے اندر وہ تھے اور 3 اندھیروں میں وہ مجھے پکار رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں ایک عجیب و غریب نکتہ یہ ہے کہ یہاں 3 اندھیرے ہیں. بہت غور سے سنو ہے, یاد رکھنے کے لائق. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, دوسرے پانی کا اندھیرا, اور تیسرے رات کا اندھیرا. یہ معاملہ رات کا ہے. 3 اندھیرے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تو پیدا بھی تم کو کرتے ہیں 3 اندھیروں میں. سورہ زمر میں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, فی ظلمات ثلاث. 3 تاریکیوں میں ہم تم کو پیدا کرتے ہیں, اور ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ, دوسری بناوٹ کے بعد تیسری بناوٹ. پہلے نطفہ, نطفے کے بعد علقہ جمع ہوا خون, پھر اس کے بعد جو ہے مضغہ گوشت کا لوتھڑا, پھر اس کے بعد ہڈی, ہڈی کے اوپر گوشت چڑھانا. خلقا من بعد خلق, ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ, دوسری بناوٹ کے بعد تیسری بناوٹ, اور ہم یہ 3 تاریکیوں کے اندر کرتے ہیں. کون سی تاریکی؟ ایک ظلمت الرحیم, ایک تو ڈارکنس آف یوٹرس, ڈارکنس آف اوم,
یعنی جو بچے دانی کی اندھیاری ہے، بچے دانی کا جو اندھیرا ہے ایک وہ، اور ظلمت المشیمہ، مشیمہ کو ہوتا ہے پلیسنٹا، جو رحم کے ارد گرد ہوتا ہے، پلیسنٹا، ڈارکنس آف پلیسنٹا، ایک تو ڈارکنس آف وomb، ڈارکنس آف یوٹرس، رحم کی جھلی اس کو گھیرے رہتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ایک اندھیرا، اور اس کے بعد مشیمہ یعنی پلیسنٹا وہ گھیرے رہتا ہے اس کو، جس کو ہم لوگ کھیڑی بولتے ہیں، وہ گھیرے رہتا ہے، اور تیسرے ایبڈومن کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا۔ تو تین اندھیروں کے اندر ہم تم کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے تم کوئی چیز تاریکی میں نہیں بنا سکتے، کوئی چیز بناؤ گے، تم کوئی کام کرو گے تو تم کو اجالے کی ضرورت ہے، لیکن میں تم جیسی تخلیق کرتا ہوں، پانی پر پینٹری کرتا ہوں، پانی پر پینٹری کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی پانی کے اوپر پینٹری کرتا ہے؟ پانی بہ رہا ہو اور اس پر کوئی تصویر بنانی ہو، تصویر بنا سکتا ہے؟ سوال ہی، پانی بہ رہا تصویر بنے گا کیسے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں پانی پر پینٹنگ کرتا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا پینٹر پانی کے اوپر نقش نہیں بنا سکتا۔ بہت نطفہ صورت چوپری کی کہ کر دست براب صورت گری، کہ پانی کے اوپر کون صورت گری کرتا ہے، کون پینٹنگ کر سکتا ہے؟ پانی بہ رہا ہو، دنیا کا کوئی پینٹر تصویر بنا کر بتائے، پینٹنگ کر کے بتائے بہتے ہوئے پانی کے اوپر؟ اللہ فرما رہا ہے ہم بہتے ہوئے پانی کے اوپر پینٹنگ کرتے ہیں، اور وہ بھی زندہ پینٹنگ، ایک نہیں لاکھوں پیدا ہوتے ہیں روز، اور ہم ایسی پینٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ، تو تین تاریکیوں کے اندر ہم تم کو بناتے ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم، تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات الثلاث، تین تاریکیوں میں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تین تاریکیوں میں ہے، اور انسان کو تین تاریکیوں میں پیدا کیا جاتا ہے، اور تین چیزیں دعا میں بھی ہیں۔ اب دیکھو کیا، ایک تو لا الہ الا انت توحید، سبحانک تسبیح، انی کنت من الظالمین اپنے گناہ کا اعتراف، میرے رب غلطی ہو گئی۔ تو گویا کہ انہوں نے تین چیزیں اپنی دعا میں رکھی، ایک تو لا الہ الا انت توحید، اور دوسرے سبحانک تسبیح، اور تیسرے انی کنت من الظالمین اپنے گناہ کا اعتراف۔ تو تین تاریکیوں میں اللہ انسان کو تین تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے، ان کی دعا کے اندر بھی تین چیزیں ہیں، ایک تو توحید لا الہ الا انت، دوسرے سبحانک تسبیح، اور تیسرے انی کنت من الظالمین میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میں ظالم۔ تو تین تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، تین چیزیں کر کے، توحید، تسبیح اور اپنے گناہ کا اعتراف۔ اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، باہر پھینک دے، اس کو لے جا کر ابل دے، مچھلی نے باہر پھینک دیا۔ سمندر جس کے دست قدرت، مچھلی جس کے حکم کی پابند، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے حکم کا پابند ہو، ہمارے اس کے حکم کی پابند، سمندر کا خوفناک مد و جزر اس کے حکم کا پابند، کائنات کی ہر شے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند۔ ایسی طاقتور ہستی کو چھوڑ کر کے انسان کہاں اپنے ماتھے ٹیکتا جا کر کے، جو کچھ نہ کر سکے، جو کچھ نہ دے سکے۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ اسی قرآن سے تو ہم لوگوں کو ہٹا دیا گیا، اسی وجہ سے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہم میں اور ایک بہت بڑے جاہل میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ہمیں سمجھا ہی نہیں۔ اچھا، جیسے انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا، فاستجبنا له فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور غم سے نجات دے دی۔ اس کا مطلب ہے جس کو غم ہو، کوئی غم جس کو لاحق ہو، وہ یہ دعا پڑھ لے، غم دور ہو جائے۔ یہ صرف حضرت یونس کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ کیا؟ فاستجبنا له فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دیا۔ اس کا مطلب جو آدمی غم میں مبتلا ہو، اگر یہ دعا یونسی پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ اس کو اس کے غم سے نجات دے دے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، بیٹا نہیں، اولاد نہیں، عورت بوڑھی ہو چکی ہے، جوانی کا موسم ختم ہو چکا ہے، بچہ پیدا ہونے کی عمر ختم ہو چکی ہے، سن ایاس کو آ گئی ہے، اور یہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بلکہ عورت بانجھ بھی ہے۔ دعا کی، اللہ دھیرے دھیرے دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ سن نہ لیں کہ بڑھوا کو کیا ہو گیا ہے، اس عمر میں بھی بچہ چاہتا ہے، تو دھیرے دھیرے دعا کرتے، دھیرے دھیرے دعا کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے ان کی عورت بانجھ ہے، جوانی کا موسم گزر چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمنا بھی محال ہو، تب بھی اللہ کے سامنے
وہ تمنا اور آرزو پیش کرنے سے آدمی کو ہچکنا نہیں چاہیے. اللہ اگر ایک باج عورت کو بچہ عطا کر سکتا ہے تو ہم کو بڑی سے بڑی مصیبت سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ اوکھر جو ہوتا ہے، اوکھر یعنی باج پن ایک مرض ہے، ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے اس کو، اس لیے کہ باج پن ایک مرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی یعنی بیماری نازل کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے. یہ جو کورونا پھیلا ہوا ہے ایک بیماری ہے، اللہ نے اتاری ہے اور اس کی دوا بھی ساتھ میں بھیج دی ہے. اب آدمی شرارت کر رہا ہے نا، اسی وجہ سے ابھی ویکسین تک نہیں پہنچ رہا ہے. اللہ نے ویکسین اتار دی اس کی. جی ہم کو شریعت معلوم نہیں ہے، جاہل سے بھی بدتر ہیں ہم. قرآن پڑھتے نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لہذا ادھر ادھر ہمارا دماغ بھٹکتا رہتا ہے. ان کو بیٹا عطا کر دیا گیا تو اوکر یعنی باج پن ایک مرض ہے، ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے اس کو، اس لیے کہ یہ دا ہے، بیماری ہے. اور بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ جب نازل کرتا ہے تو اس کی دوا بھی دا ہے، تو دوا ہے. اس کے بعد ایک عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جتنے مرد ہیں، جتنے انبیاء ہیں، سب مرد ہیں. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے واللتی احسنت فرجہا، وہ عورت جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی. مریم کا تذکرہ، نام نہیں لیا گیا. اس سے نقطہ یہ ملا کہ اگر مرد ہی سارے کے سارے ہوں تو لڑکی کا نام نہیں لیا جاتا مردوں کے درمیان. کتنے چھوکرے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں لڑکی کا نام لے لیتے. ارے لڑکی کا نام تو چھوڑو، ماں کی گالی دیتا ہے ایک دوسرے دوست. یہ بے شرمی اور بےغیرتی کی انتہا ہے. اس سلسلے میں مولوی نہیں بولتا، کوئی نیتا نہیں بولتا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اخلاق کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اخلاق کو زندہ جلا دیا گیا. اخلاق آدمی نہیں، اخلاق مورالٹی کو زندہ جلا دیا گیا ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز ہے. ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے اس کر کے ماں کی گالی دے کر کے، بہن کی گالی دے کر کے ہوتا ہے. یہ بےغیرتی اور بدتمیزی کی انتہا ہے. نوجوانوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنے سے. قرآن حکیم نے کہا دیکھو مردوں کا تذکرہ ہے، حالانکہ انبیاء کا تذکرہ ہے، معصوم لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک لڑکی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی تو نام نہیں لیا گیا. ایک جگہ ان کا نام لیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مردوں کا تذکرہ نہیں، اور یہاں مردوں کا تذکرہ ہے انبیاء کا، تو نام نہیں لیا گیا. واللتی احسنت، وہ عورت یعنی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو سب سے پہلے ان کی صفت یہ بیان، ایک تو نام نہیں لیا گیا. مرد اگر خالی ہو تو اس میں عورت کا نام لیا جاتا ہے، ایک اخلاق کا تقاضا ہے. اور دوسرے، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہے. ان کی تمام صفات میں سے سب سے پہلی صفت احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. ہماری مائیں اور بہن غور سے سن لیں کہ ان کی تمام خوبیوں میں سب سے نمایاں خوبی، سب سے اہم امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ، سب سے اہم صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں. آج عفت کہاں ہے؟ اور جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آ گئی ہے تب سے ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی. بتائیے، دونوں غیر محرم ہے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. عفت کہاں گئی؟ اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور جن کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے. اگر پتھر کی عبادت کرتا ہے پتھر کو بھی ڈال دیں گے. سوال پیدا ہوا، اللہ نے جب فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور جن کی تم عبادت کرتے سب جہنم کا ہی نہیں. سوال پیدا ہوا کہ پتھر کی عبادت کا پتھر کی کیا خطا ہے، اس کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تو جواب دیا گیا اس کا، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، تاکہ مشرکین جو ان کی پوجا کرتے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تب ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیسے آتے. اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ جن کے ہم پوجا کر رہے تھے اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے، لہذا تم کو بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی ڈال کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اب ایک سوال اور پیدا ہو، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہ کہ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، کسی نیک آدمی کی پوجا کرتے ہیں، تو اس نیک آدمی کو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ نہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لہذا ان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا.
اس کے بعد کہا گیا ہمارے نبی کو کیا کہا گالیاں بکی جا رہی ہیں, کیا کیا الزام لگائے جا رہے ہیں, آتنکوادی کہا جا رہا ہے, قرآن کو آتنکواد کو ہوا دینے والی کتاب کہا جا رہا ہے. فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک مفسر لکھتا ہے کہ لم یرسل الا لغرض واحد وهو رحمہ. ماں کے بعد اللہ سے استثناء کیا گیا, جیسے کہا گیا لا الہ الا اللہ, تو لا کے بعد اللہ سے استثناء کیا گیا تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. حصر کا مطلب ہے اللہ ہی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود. اب یہاں کہا جا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر کے بھیجا گیا, یعنی آپ کو پیدا کیے جانے کا, آپ کے بھیجے جانے کا. لم یرسل الا لغرض واحد, ایک ہی غرض کے لیے آپ کو بھیجا گیا, وہ رحمت ہے. قرآن حکیم کہتا ہے آپ صرف رحمت ہے, یہ کہتا ہے آتنکواد. اس کا مطلب اس کی کھوپڑی خراب ہے, اس کا ذہن سڑا ہوا ہے, اس لیے کہ سڑا ہوا ذہن, سڑا ہوا سڑی ہوئی چیز ہی سوچ سکتا ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ اللہ رب العالمین ہے اور ہمارا رب رب العالمین اور ہمارا نبی رحمت للعالمین. اس کا مطلب ہے رب العالمین کی اگر رضا چاہیے تو رحمت للعالمین کی اتباع ضروری ہے. بغیر رحمت للعالمین کی اتباع کیے بغیر رب العالمین کی رضا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر رب العالمین کی رضا چاہیے تو رحمت للعالمین کی اتباع اور آپ کی فالوئنگ ضروری ہے, آپ کی اتباع ضروری ہے. اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے. ایک نقطہ بتاؤں, یہ پوری سورہ حج آپ پڑھ جائیے, اس کی جو تھیم ہے یعنی جو گفتگو کا محور ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایکسس ہے جو پورا گفتگو کا, وہ شرک ہے, شرک کا رد ہے. اور اتنے خوبصورت انداز میں اس سورہ کریمہ کے اندر شرک کا رد کیا گیا اور بار بار شرک کی تردید کی گئی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. پہلے دلیل سنو, شاید آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہو شرک کی تردید, آپ نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہوگا اور نہ سنا ہوگا, وہ بتاتا ہوں. اس لیے کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے. فرمایا گیا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, اللہ کے علاوہ, بہت غور سے سنو, جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں, پکارتے ہیں, ایسے آدمی کا نقصان نقد ہے اور نفع ادھار ہے. کبھی سنے ہو؟ اللہ کے علاوہ جو کسی غیر کی عبادت کرتا ہے تو اس کا نقصان نقد ہے, نفع ادھار ہے. کیسے؟ غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں, باقاعدہ اس کے آستان پر جانے کے لیے باقاعدہ ٹرین میں بیٹھتے ہیں, اس کے لیے کرایہ دیتے ہیں, تو مال گیا, سفر کرتے ہیں, بدن تھکا, اور وہاں آستان پر پہنچے تو جو وہاں ہیں وہ لائیے, نقد دیجئے, پیسہ دیجئے, تو وہاں بھی پیسہ کماتا ہے, وہاں بھی تھکتا ہے, سیدھے سے کھانا نہیں, سیدھے سے پانی نہیں, پھر وہاں سے تھکا ہارا پیسے خرچ کر کے پھر گھر آتا ہے. کیا مانگنے گیا ہے؟ ہماری یہ حاجت بابا دور کر دیجئے. تو پیسہ جو لگا وہ نقد لگا نا, ملے گا نہیں ملے گا یہ کیا ہے؟ ادھار ہے نا. تو آدمی کو نقصان جو ہے وہ نقد ملا اور نفع ادھار ہے. دنیا میں کون سا ایسا دھندا کرنے والا ہوگا جو بے وقوف ہوگا کہ نقصان نقد لے اور نفع ادھار رکھے؟ دنیا میں ایسا کوئی بھی بے وقوف دھندا کرنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب مشرک جو ہوتا ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے, اس لیے کہ نقصان نقد خریدتا ہے اور نفع ادھار میں رکھتا ہے. ایسا دھندا کرنے والا دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے کہ نقصان نقد اور نفع ادھار. کہا گیا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, اس کا مطلب مشرک وہ دھندا کرنے والا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف دھندا کرنے والا ہے کہ نقصان نقد ہے اور نفع ادھار ہے. سب کچھ خرچ کر کے آ گیا, بیٹا ملتا ہے نہیں ملتا پتہ نہیں, ادھار ہے نا, لیکن نقصان کیا ہوا؟ وہ نقد ہوا. تو مشرک کیا کہتا ہے؟ نقصان نقد اور نفع ادھار. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. یہ ترجمہ ہے, ضرہ اقرب من نفعہ, اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. یہ تو شرک کی سب سے حسین دلیل دی گئی اور ایک عجیب و غریب دلیل ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ عجیب بات کہ کائنات کی ہر شے سجدہ کر رہی ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض,
वश्शम्सु वल क़मरु वन्नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु वकसीरुम मिनन नास। क्या तुम देखते नहीं ये आसमानों में जितने हैं फरिश्ते वो सब अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, जमीन में जितने हैं सारी चीजें हैं सब अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। आप जिस सवारी के ऊपर बैठते हैं वो मुशरिक नहीं होती, घोड़े पर बैठे हैं ना वो घोड़ा मुशरिक नहीं है, वो तौहीद वाला है। अजीब बात है कि सवार मुशरिक है और सवारी मुवहिद है। तुमको शर्म नहीं आती कि जिस सवारी के ऊपर बैठे वो जानवर है वो और वो तौहीद वाली है, और तुम बैठे हुए शिर्क कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कायनात की हर शय अल्लाह को सजदा कर रही है, जमीन में जो है, आसमानों में जो है। और फरमाया गया कौन कौन है? शम्स, सूरज भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। अगर अल्लाह की इबादत ना करता तो कभी आधे घंटे बाद निकलता, 2 घंटे बाद निकलता है। वल कमर, चांद भी उसी तरीके से निकलता है जैसा उसे। वल नुजूम, सितारे भी वैसे निकलते हैं। वल जिबाल, पहाड़ भी वैसे खड़े हैं, नहीं तो हिल जाते हो। वल शजर, दरख्त भी चुपचाप खड़े हैं। वल दवाब, चौपाए भी, जितने भी जानवर है सब के सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं, सब मुवाहिद है। इसका मतलब कायनात के हर शय मुवाहिद है। सूरज तौहीद वाला, कमर चांद तौहीद वाला, सितारे तौहीद वाले, पहाड़ तौहीद वाले, शजर दरख्त तौहीद वाले, दवाब जितने भी जानवर हैं सब तौहीद वाले। वह कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोग जैसे हम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तौहीद वाले। तो अजीब बात है ये सारी चीजें तौहीद वाली है तो मुशरिक, मुशरिक इसका मतलब है कि कायनात से, नेचर से मुशरिक बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर कुत्ते को अल्लाह तबारक तआला एक ताकत दे दे तो इंसान जो मुशरिक है कुत्ते के पास खड़ा होने के लायक नहीं। कुत्ता कहेगा हट 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 हट, गंदगी कहां से आ गई। हम कुत्ते को देखते हैं तो कहते हैं तुर 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 तुर, और अल्लाह तबारक तआला ताकत दे दे कुत्ते के पास अगर मुशरिक खड़ा हो जाए, कायनात का सबसे गंदा तो ये है, रिज्स से गंदा है। कुरान हकीम ने शिर्क को रिज्स का, कुत्ता कहेगा दूर 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 दूर, गोया के मुशरिक इस लायक होता है कुत्ता उसे दूर दूर कर दे। इसी वजह से वो दर दर घूमता है, इस वजह से दूर दूर होता रहता है मुशरिक। अगर वो दूर दर दर ना जाता तो दूर दूर नहीं होता। सूरह हज में शिर्क ही का तस्करा क्यों किया गया इतना ज्यादा? इसका मतलब जो आदमी शिर्क लेकर के जाए और शिर्क के साथ वापस आ जाए उसका हज नहीं हुआ। यहां से जो आदमी शिर्क के साथ गया है वो शिर्क लेकर के वापस आता है तो उसका हज नहीं हुआ। और हज की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है और सबसे बड़ा पैगाम यह है कि आदमी तौहीद वाला होकर के आए। फरमाया गया ये सारी चीज वईद बव्वाना ली इब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बी शैअन वतहिर बैति लित्ताइफीन वल काइमीन वरुक्कई सुजूद। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खाने काबा की जगह को मुकर्रर कर दिया। किस लिए? अल्लाह तुश्रिक बी शैआ, कि मेरे साथ जर्रा बराबर शिर्क न किया जाए। यानी खाने काबा में शिर्क मना है, ऐसे ही अल्लाह के जितने घर हैं वहां शिर्क न किया जाए, मस्जिद में शिर्क न किया जाए, इसलिए कि अल्लाह का घर है। तो एक तो शिर्क नहीं करना चाहिए मस्जिद में, खासतौर से खाने काबा। दूसरे वतहिर बैति लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखो। इसका मतलब है मस्जिद के मुंतजिमीन को चाहिए, मस्जिद का इंतजाम जो कर रहा हो उसके ऊपर लाजिम है कि मस्जिद के अंदर शिर्क ना होने दे। अगर कोई शिर्क का इर्तिकाब कर रहा है फौरन उसको टोक दे कि इस मस्जिद के अंदर ये अल्लाह का घर है, यहां शिर्क नहीं होगा। और दूसरे तहीर, तहारत का ख्याल रखें, कहीं कोई गंदगी नजर ना आए, कहीं से बू ना आए, कहीं से जो है गंदगी ना दिखाई पड़े। जैसे खाने काबा के बारे में कहा गया तहीर बैतिया, मेरे घर को पाक रखो, ऐसे ही मस्जिद अल्लाह का घर है उसकी पाकी का खास ख्याल रखा जाए। ये एक तो शिर्क न किया जाए और दूसरे वतहिर बैतिया लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों को, वल काइमीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए, वल रुक्का, रुकू करने वालों के लिए, वल सुजूद, और सजदा करने वालों के लिए, सबके लिए। तो मस्जिद के अंदर दो चीजें नहीं होना, एक तो शिर्क नहीं होना, यह है बातिनी गंदगी, और एक तहारत, यह है जाहिरी गंदगी। गोया कि मस्जिद को बातिनी गंदगी यानी शिर्क से पाक रखा जाए और दूसरे वतहिर बैतिया और जाहिरी गंदगी से भी साफ रखा जाए। शिर्क बातिनी गंदगी, अंदर की गंदगी है,
اور ظاہری گندگی ہے کہ کوئی گندی چیز مسجد کے اندر نہ نظر آئے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کوئی ایسی چیز جس سے بو آتی ہو، لہسن